السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. رب زدني علما. عزيز طلبة وطالبات، معزز دوستوں، میں آصف بالسنگ اب تمام کا میرے چینل پر دلی خدمت کرتا ہوں۔ پیارے بچوں، دوستوں، آج سے ایک نیا سلسلہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے، یعنی اردو ادب سے تعلق رکھنے والا ایک اہم سلسلہ۔ جب اردو ادب کو دیکھتے ہیں، اردو ادب دو حصوں میں منقسم ہے، ایک حصہ نثر کا ہے اور ایک حصہ نظم کا۔ تو آج ہم اردو ادب کے اسی ایک اہم صنف یعنی اصناف سخن کے متعلق جاننے کی کوشش کریں گے۔ اصناف سخن کون سے ہیں؟ اصناف سخن یعنی کیا؟ صنف کی جمع ہے اصناف، صنف کی جمع اصناف، اور صنف کی معنی ہے قسم، جبکہ سخن کی معنی ہے شاعری، یعنی شاعری کی قسمیں۔ تو اردو ادب میں مشتمل جو شاعری کی قسمیں ہیں ان کو ہم پی در پہ مختلف ویڈیو میں دیکھتے جائیں گے۔ تو آج جس صنف پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ کون سی ہے؟ تو دیکھیے، وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور اگر زمین میں جو درخت ہیں وہ سب قلم ہو جائیں اور دریا سیاہی، اس کے بعد اس دریا میں 7 اور دریا سیاہی کی آ ملیں تو بھی اللہ کی باتیں حمد و ثنا ختم نہ ہو۔ بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 27، جس میں اللہ کی تعریف و توصیف جب ہم بیان کرنے جائیں گے تو یہ آیت جس جانب اشارہ کرتی ہے کہ زمین کے تمام درخت بھی کاٹ کر درخت بنا دیے جائیں اور دریا سیاہی، اور اس دریا میں 7 اور دریا ملا کر بھی جو ہے سیاہی بنائے جائیں تو بھی اللہ کی حمد و ثنا ختم نہ ہوگی، کیونکہ بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ تو اس آیت کے ذریعے آپ سمجھ گئے ہی ہوں گے کہ آج ہم کس دن پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ یہ شعر دیکھیے، سراپا معصیت میں ہوں، سراپا مغفرت وہ ہے، خطا پوشی روش میری، خطا پوشی ہے کام اس کا۔ ظفر علی ظفر خان کا یہ شعر، ظفر علی ظفر خان نے جس طرح یہاں پر اپنے گناہوں کا ذکر کرتے ہوئے سراپا مغفرت جس کو بتایا ہے، حالانکہ انسان کی روی جو ہے خطا ہے، لیکن اس خطا کو خطا پوشی کرنے والا کون ہے؟ تو وہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ تو آج ہم جس صنف کے متعلق بات کرنے جا رہے ہیں وہ کون سی ہے؟ وہ ہے حمد۔ حمد، تو حمد کسے کہتے ہیں؟ حمد کی تعریف کیا ہے؟ تو آپ نے ایک جھلک تو سورہ لقمان کی آیت نمبر 27 اور ظفر علی خان ظفر کی شعر کے تحت سمجھ ہی گئے ہوں گے، لیکن آج ہم اردو شعری اصناف میں یہاں پر ہم اصطلاح میں ہم کس نظم کو کہتے ہیں اس کے متعلق جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہر کام کا آغاز اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف سے ہوتا ہے، اس کی حمد و ثنا سے ہوتا ہے۔ تو ہم بھی آج اصناف سخن میں جس صنف سے ہم آغاز کر رہے ہیں وہ ہے ہم، اور اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف کے ساتھ بھی جو ہے ہم اپنی اس سلسلے کا آغاز کرتے ہیں۔ تو چلیے دیکھتے ہیں ہم کسے کہتے ہیں، حمد کی تعریف کیا ہے۔ جب ہم حمد کی تعریف دیکھتے ہیں، حمد کی تعریف کیا ہے، حمد کس لفظ سے بنا ہے، اور اردو میں حمدیہ شاعری کیا معنی رکھتی ہے، تو حمد کی تعریف کیا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کرنا ممکن ہے؟ جیسے کہ ہم نے آیت میں دیکھا کہ انسان جتنا بھی یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنے کی کوشش کرے گا وہ کم ہی ہے، لیکن شاعر اپنی بساط اور ظرف کے مطابق یہاں پر انسان اپنے ظرف کے مطابق اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی حمد و ثنا
کے سلسلے میں جو صنف یہاں پر بیان کی جاتی ہے وہی حمد ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ حمد کی تعریف کیا ہے۔ دیکھیے، حمد عربی لفظ مدح سے مشتق ہے، مدح اس سے لیا گیا ہے، اور مدح کے معنی ہے تعریف کے۔ تو شاعری کی اصطلاح میں وہ نظم جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے، ایسی نظم کو ہم حمد کہتے ہیں۔ یہ عمومی جو تعریف ہے کیا ہے؟ وہ نظم جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے، ایسی نظم کو ہم کیا کہتے ہیں؟ حمد کہتے ہیں۔ اب دیکھیے الطاف حسن حالی کا یہ شعر، کامل ہے جو ازل سے وہ ہے کمال تیرا، کامل ہے جو ازل سے وہ ہے کمال تیرا، باقی ہے اب تک وہ ہے جلال تیرا۔ یہاں پر کمال کس کا ہے، جلال کس کا ہے؟ ازل سے کون کامل ہے اور کون باقی ہے؟ یہ تو ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہی ہو سکتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جو کامل ہے اور باقی ہے، اسی کا کمال اور جلال ہے۔ آگے جب ہم دیکھتے ہیں شاعر حمد میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان و شوکت، اس کی بزرگی، اس کی عظمت، اس کی کبریائی، اس کا رحم و کرم، اس کے عظیم و شان صفات، اس کے اوصاف حمیدہ بیان کرتا ہے، اس کی شان و شوکت بیان کرتا ہے، اس کی بزرگی، اس کی عظمت کیا ہے، اس کی کبریائی، اس کے رحم و کرم، اس کے عظیم و شان صفات۔ اللہ تعالیٰ تو جو ہے اس کی صفات عظیم و شان ہے، اس کا ایک صفت جو ہے یہاں پر ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی رحم و کرم کرنے والی ہے، اور رحم الراحمین ہے، وہی ہے الصمد ہے، وہی الاحد ہے، اسی کی شان و شوکت اسی کو زیب دیتی ہے۔ جب ہم کے سلسلے میں دیکھتے ہیں اردو کی پہلی مثنوی جو قدم رو ہے، جس کے شاعر فخر الدین نظامی ہیں، انہوں نے یہ مثنوی قدم رو لکھی۔ اس مثنوی کی جب آپ ابتدائی اشعار دیکھتے ہیں وہ بھی حمدیہ اشعار سے ہی اپنی مثنوی کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسے عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ ہر شاعر اپنے کلام یا اپنے مجموعوں کی ابتدا ہم سے ہی کرتا ہے، تو اسی طرح فخر الدین نظامی کی جو قدم رو مثنوی ہے وہ بھی اس میں حمدیہ اشعار سے اپنی مثنوی کا آغاز کرتے ہیں۔ تو کیا ہے؟ دیکھیے، گسائی تمہیں ایک دانا جگ ادار، گسائی تمہیں ایک دانا جگ ادار، بر و بر دانا جگ تہیں دینہار، چنہار انگے رچنہار توں، چنہار انگے رچنہار توں، رہن بار بھی بچیں روہن بار توں۔ یا گسائیں مالک آقا، اے آقا اے مالک، تو ہی دونوں جہاں کا سہارا ہے۔ گسائی تمہیں ایک دانا جگ ادار، بر و بر دانا جگ تہیں دینہار، ٹھیک بحر و بر، خشکی و تری دونوں جہانوں کا دینے والا، جگدار جگ دینہار وہی ہے۔ چنہار انگے رچنہار تو، چنہار انگے رچنہار تو، رہن بار بھی بچیں رہن بار تو، یعنی بنانے والا آگے، بنانے والا تو، رہنے والا پیچھے، رہنے والا تو۔ چنہار بنانے والا انگے آگے، رچنہار تو ہی بنانے والا ہے، رہن بار رہنے بہنے والا، رہن بار بھی پیچھے، رہن بار تو ہی پیچھے رہنے والا ہے۔ تو ان اشعار میں کس طرح شاعر یہاں پر اللہ تعالیٰ کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف، اس کی عظمت اور اس کی کبریائی بیان کر رہا ہے، اس کی صفات، اس کے عظیم شان صفات بیان کر رہا ہے۔ جب ہم حمد لفظ دیکھتے ہیں تو یہ لفظ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے۔ اللہ کی تعریف و توصیف ہر زبانے میں ہوتی آئی ہے، اور ایک لامتنا سلسلہ ہے، کبھی نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے۔ اردو شاعری میں بھی جو ہے صنف حمد کو خاص تقدس اور مقام حاصل ہے۔ جب اردو شاعری میں دیکھتے ہیں یہ صنف جو ہے حمد، اس کو تقدس، ایک خاص تقدس، مقدس مقام حاصل ہے۔ شعراء کرام جیسے ہم دیکھتے ہیں اپنے مجموعے ہوں یا پھر دیوان کا آغاز حمد سے ہی کرتے رہے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیے امین مینائی کہ یہ حمدیہ اشعار
दूसरा कौन है जहां तू है, दूसरा कौन है जहां तू है, कौन जाने तुझे कहाँ तू है। लाख पर्दों में तू है बेपर्दा, लाख पर्दों में तू है बेपर्दा, 100 निशानों पे बेनिशान तू है। तू है खुलवत में, तू है जलवत में, तू है खुलवत में, तू है जलवत में, कहीं पिन्हा कहीं आया तू है। कौन है दूसरा जहां में? कोई नहीं, जहां हर जगह दूसरा तेरे अलावा कोई नहीं, हर जगह तू ही है। लाख पर्दों में तू है, बेपर्दा होने के बावजूद लाख पर्दों में तू है, हर जगह तेरे निशान है। क्या जलवत में, खुलवत में, आया भी तू पिनाह भी तू, हर जगह जो है सिर्फ अल्लाह ताला की ही जात है। नमूना कलाम के तौर पर आप शायरा डॉक्टर सुगरा आलम की हम देखिए, जिसमें किस तरह वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तारीफ और तौसीफ बयान करते हुए नजर आती हैं। देखिए, सदाए कुन से अब तक शबाब तेरा है, सदाए कुन से अब तक शबाब तेरा है, आया भी तू ही है, पिन्हा हिजाब तेरा है। किसी भी दर से उजालों की भी क्या मांगे, किसी भी दर से उजालों की भी क्या मांगे, अंधेरी शब भी तेरी आफताब तेरा है। सनम तेरे हैं खुदा नाशनास भी तेरे, सनम तेरे हैं खुदा नाशनास भी तेरे, नमाज इश्क का हर एक निसाब तेरा है। रजा तेरी है गफूर रहीम भी तू है, रजा तेरी है गफूर रहीम भी तू है, गज़ब व कहर भी तेरा सवाब तेरा है। दमे विदा है सुगरा को बख्श दे या रब, दमे विदा है सुगरा को बख्श दे या रब, तो यौम दीन का मालिक हिसाब तेरा है। इस तरह यहाँ पर शायरा पहले शेर से आखिरी शेर तक हम देखते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जो है औसाफ हमीदा को बयान कर रहे हैं कि उनसे जब दुनिया बनी तब से लेकर अब तक शबाब अगर किसका है वो उसी का है, यहाँ भी वही है, उसी का भी ना हिजाब है। किसी दर से उजालों की भी क्यों मांगे, क्योंकि हर शब और आफ्ताब जो है सिर्फ अल्लाह ताला का है। सनम तेरे खुदा नाशनास भी तेरे, नमाज इश्क का हर एक निसाब तेरा है, रजा भी उसी की है वही गफूर रहम है, गज़ब व कहर भी उसी का, सवाब भी उसी का है। अब सुगरा को बख्श दे या रब, क्योंकि तो यौम दिन का मालिक हिसाब तेरा है। तो इस तरह इस हम्द में भी हम देखते हैं कि शायरा ने किस तरह अल्लाह ताला की शान और शौकत, उसकी अजमत, उसकी किबरियाई, उसके औसाफ हमीदा बयान कर रही हैं। तो ऐसी नज्म जिसमें अल्लाह ताला की किबरियाई बयान की जाती है, उसकी अजमत, उसकी बुजुर्गी, उसकी तारीफ और तौसीफ बयान की जाती है, उसी को हम हम्द कहते हैं। डॉक्टर सुगरा आलम ये बर सगीर की एक अजीम शायरा, जिन्होंने हम्द और नात गज़लों में एक आला मकाम रखते हैं। ऐसी शायरा का कलाम हमें मैसर हुआ। हर एक शायर हो या बशर हो अपनी मिसाल के मुताबिक अल्लाह ताला की औसाफ हमीदा बयान करने की कोशिश करता है। हालांकि हम जब देखते हैं कि अल्लाह ताला की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम ही है। तो प्यारे बच्चों, मैं समझता हूँ आज आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आपने हम सिर्फ हम को जाना होगा। तो वीडियो देखने के लिए आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। गुजारिश यही कि आप ऐसे मालूमाती वीडियोस देखना चाहते हैं, उर्दू अदब के मुतालिक मालूमात हासिल करना चाहते हैं, तो हमारे वीडियोस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, क्योंकि जैसे ही आप बेल आइकन दबाना ना भूलिए, क्योंकि ऐसा करने पर जैसे मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा तो फौरन आपको उसकी इत्तला मिल जाएगी, यानी नोटिफिकेशन आपको उसको मिल जाएगी और फौरन आप उसको देख पाएंगे। और लाइक भी जरूर करें, पसंद आए ना तो लाइक करें
تمام دوستوں، تمام طلبہ طالبات اور اردو کی جتنے بھی چاہنے والے ہیں، اردو کو جاننے والے ہیں، اس میں ان ویڈیوز کو شیئر بھی کرے۔ تو پھر اگلی ویڈیو میں ایک نئی صنف کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی، تب تک اس ناچیز کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔